السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، پارٹ نمبر 14۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی میں مسلسل حدیثیں قصے بیان کر رہا ہوں۔ ایک دو قصے اور سن لیجئے۔ حضرت سہل ابن عبداللہ تستری ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے ہاتھ پر سینکڑوں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کے گھر کے قریب ایک مجوسی رہتا تھا، وہ بوڑھا ہو گیا تھا لیکن اسے اسلام کی توفیق نہیں ملی تھی۔ جب حضرت سہل کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اس مجوسی پڑوسی کو بلوایا۔ جب وہ حاضر ہوا تو اس سے کہا کہ اس کمرے میں جا کر دیکھو وہاں کیا ہے۔ وہ مجوسی جب کمرے میں داخل ہوا تو اسے منظر نظر آیا کہ ایک بڑا ٹپ رکھا ہے اور مجوسی کی دیوار سے اوپر سے غلاظت اس ٹپ میں ٹپک رہی ہے اور ٹپ بھر رہا ہے۔ مجوسی اسے دیکھ کر کہنے لگا یہ کیا ہے؟ تو حضرت سہل نے فرمایا گزشتہ 1 سال سے تمہارے گھر کی دوسری منزل پر بنے ہوئے بیت الخلاء سے نجاست اسی طرح ٹپکتی ہے، جسے اس ٹب میں جمع کر کے رات میں باہر پھینکوایا جاتا ہے، میں خود پھینکتا ہوں۔ یہ سن کر مجوسی بولا کہ آپ نے مجھے پہلے سے خبر کیوں نہیں کی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہمیں یہ بات پسند نہیں آئی کہ ہم تمہاری تشویش کا سبب بنے یا تمہارے دل کو دکھائیں۔ تم خود بوڑھے ہو، خدمت کے محتاج ہو، اور کیا کریں، شرم بھی آتی تھی کہ وہ کیا کہیں، کیسے کہیں، چلو ہم خود برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اگر میری وفات کا وقت قریب نہ ہوتا تو اب بھی میں تمہیں اس کی اطلاع نہ کرتا، لیکن چونکہ میری وفات کے بعد کچھ پتہ نہیں کہ میرے بعد کے لوگ اس عمل کو برقرار رکھ پائیں گے یا نہیں، اس لیے تمہیں باخبر کر دیا۔ یہ حیرت انگیز بات سن کر وہ مجوسی بے اختیار رو پڑا اور اس قدر متاثر ہوا کہ اسی وقت وہ مسلمان ہو گیا اور اسلام کی حالت میں اس کا انتقال ہوا۔ یہ تھا پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک۔ اس لیے جہاں جہاں اس وقت سنے جا رہے ہیں ہر ایک کے پڑوسی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پڑوسی نہیں ہے، سب کے پڑوسی ہیں۔ ان کے ساتھ جتنا ہو سکے حسن سلوک کیجیے، ان کے بچوں کے ساتھ، ان کے بیٹوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پڑھ لیجئے عذاب جہنم سے بچنے کی دعا، پڑھیے میرے ساتھ۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اے ہمارے پیارے اللہ، عذاب جہنم ہم سے پھیر دے، بلا شبہ اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ اور بہت ہی برا مقام ہے۔ یہ تو ترجمہ میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن اس میں انشاءاللہ ریاض القرآن کا ترجمہ لگ جائے گا۔ یہ دعا بھی صبح شام اٹھتے بیٹھتے پڑھنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جہنم کے عذاب سے حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔